حدیث شریف کے پرنور الفاظ ہیں، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر۔ آقا فرماتے ہیں جس شخص کو تم قبر میں ڈال کر آئے ہو اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ دریا میں غوطے لگا رہا ہو، انتظار کر رہا ہو۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں ینتظر دعوتا تلحق من اب او اخ او ام او صدیق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا فرماتے ہیں جو دریا میں غوطے کھا رہا ہو، ینتظر دعوتا، وہ دعاؤں کا انتظار کرتا رہتا ہے، ینتظر دعوتا تلحق من اب او اخ او ام او صدیق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ میت انتظار کرتی رہتی ہے قبر میں، کب میرا بھائی، میری ماں، میرے دوست، میرے اعزا، میرے اقربا، میرے گھر والے میرے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریں گے۔ کون انتظار کرتا ہے؟ مل میت، جس کو قبر میں ڈال کر آئے ہو۔ تو حدیث شریف کے الفاظ ہے جب وہ انتظار کرتی رہتی ہے کہ میرے گھر والے رشتہ دار میرے لیے دعائیں بخشش و مغفرت فرمائے، تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں اذا لحقتہ، کس کی دعا کا انتظار کرتے رہتے ہیں؟ تو حدیث نے قید لگا دیا مومن کی دعا کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے غیر مومن کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے شریعت میں۔ جو مومن ہے اسی کے لیے دعائیں بخشش و مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے۔ تو اذا لحقتہ، تو پتہ چلا دعا کرنے والا بھی مومن ہو اور جو میت ہو اس کے لیے بھی مومن ہونا ضروری ہے، تو دونوں کا مومن ہونا ضروری ہے۔ تو پتہ چلا دعا کرنے والا مومن اور جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ بے ایمان، یا جو دعا کرنے والا ہے وہ بے ایمان ہو اور جو مرا ہو وہ مومن ہو کر مرا ہو، تو فائدہ کچھ نہ ہوگا۔ حدیث نے قید لگا دی اذا لحقتہ، دونوں کا مومن ہونا ضروری ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں مانتا ہی نہیں دعا کا، میں دعا کا قائل نہیں ہوں، تو آؤ آقا کی حدیث شریف سناؤں، مسلمانوں مچل جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں مسجد نبی میں آقا تشریف فرما ہے، ایک کونے میں ایک مومن اللہ کی بارگاہ میں آہو بقا کر رہا ہے، رو رو کر اپنے گناہوں سے گریہ وزاری کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اے مولا تو کارساز ہے، اے مولا تو بندہ نواز ہے، اے مولا تو رحیم کریم مولا ہے، اے مولا تو ستار عیوب ہے، تو ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اے مولا تو غفور رحیم ہے، تو میرے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اے کریم مولا، رحیم مولا، میرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہے، لیکن مولا تجھے تیری کریمی کا واسطہ ہے، تیری ربوبیت کا واسطہ ہے، تیری شان خلاقی کا واسطہ ہے۔ اے مولا میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صدیق اکبر جاؤ اس شخص کو خوشخبری دے دو جو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے۔ صحابہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی ہے۔ وہ اور رونے لگتا ہے، دعا ایسی ہونی چاہیے۔ رب ارشاد فرماتا ہے قل ان ربکم یحیی، رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو جب تم میری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو اللہ کو تمہارے ہاتھ خالی ہاتھ کو دیکھ کر اللہ کو حیا آ جاتی ہے، اور ابھی بندہ نیچے ہاتھ نہیں رکھتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مولا تو کتنا رحیم ہے، اے مولا تو کتنا کریم ہے، اے مولا میرے گناہ پہاڑوں کے برابر ہے، سمندر کے برابر ہے، اس کے مچھلیوں کے سمندر کے جھاگ کے برابر ہے، لیکن رب فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب بندے میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو جب ان کی توبہ میں قبول فرما لیتا ہو تو التائب من الذنب الذي كمن لا ذنب له۔ آقا فرماتے ہیں جب انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ رحیم مولا، رحیم مولا، رحیم مولا ہے، اگر رحم فرمانے پر آ جائے تو 99 قاتلوں کو اللہ تعالیٰ جنت
جنت میں جگہ دے دیتا ہے. 100 آدمیوں کا قاتل ہو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. سچے دل سے اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے. آج ہمارے معاملات کیا ہے؟ ہم مسجد میں دعا کر رہے ہیں, ہماری بگڑی نہیں بن رہی ہے. آج ہم دعا کر رہے ہیں اولاد کے لیے, اللہ اولاد نہیں دے رہا ہے. آج میں مصیبتوں میں گرفتار ہوں, اللہ مصیبت نہیں دور فرما رہا ہے. آج ہمارے گھر میں بیماریاں جنم لے لی ہے لیکن اللہ شفا نہیں دے رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اللہ فرماتا ہے دعا سے پہلے دعا کے قابل بن جاؤ. پہلے تم زنا سے باز آ جاؤ, جھوٹ بولنے سے جھک جاؤ. پہلے تم گناہوں سے باز آ جاؤ. پہلے تم سود سے باز آ جاؤ, چغل خوری سے باز آ جاؤ, ریاکاری سے باز آ جاؤ, رسول خاری سے باز آ جاؤ, حسد و کینہ بغض سے باز آ جاؤ. جب ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے تب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. رب رحیم کریم مولا ہے, تب تمہاری دعا قبول فرمائے گا. آج بھی وہی قرآن ہے, وہی مومن ہے, وہی ایمان ہے. شرط یہ ہے ہم نے جس طریقے سے اللہ نے فرمایا بندے دعا مانگ, ہم نے دعا مانگا نہیں ہے. جب فرماتا ہے پہلے دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھو, اس کے بعد میری بارگاہ میں دعا مانگو. اگر اللہ کی بارگاہ میں بندہ نادم اور شرمشار ہو کر اگر اللہ کی بارگاہ میں 2 قطرے آنسو گرا کر دعا مانگے, اے مولا میں گناہگار ہوں, میں سیاہکار خطا کار ہوں, مولا میرے گناہ کو نہ دیکھ. تو رحیم مولا ہے, تو کریم مولا ہے, تو وہ قدرت ہے, تیری وہ قدرت ہے کہ تیری قدرت ایسی ہے کہ بن ماں کے بھی بن باپ کے بھی تو اولاد دے رہا ہے. تیری قدرت ایسی ہے کہ بن کسی میہ کے بھی اللہ نے پہاڑ کو کھڑا کر دیا ہے. اے مولا تو اتنا رحیم کریم ہے کہ سمندر کے تہ میں تو مچھلیوں کو خوراک دے رہا ہے. تو کتنا کریم مولا ہے. مولا تو بندے کو کالی کوٹری کے ماں کے اس رحم میں, ماں کے پیٹ میں مولا تعالیٰ کالی کوٹری میں بندے کو جنم دے رہا ہے, بندے کی صورت بنا رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے میری بارگاہ میں توبہ کرو گے تو میں توبہ قبول کروں گا. علامہ اقبال کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ روتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے, اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ علامہ اقبال یوں کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے اسٹین سے آڑ کے. بندے اگر ندامت کے آنسو گراتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ آنسو قبول ہوتے ہیں. تو دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے. کچھ تو کہتے ہیں ہم دعا کے قائل نہیں ہے. سنو الدعاء رد البلا, دعا بلاؤں کو رد کر دیا کرتی ہے. ماں کی دعا ہو, باپ کی دعا ہو, پڑوسی کی دعا ہو, عالم کی دعا ہو, رحمت عالم کی دعا ہو, صحابہ کی دعا ہو, اولیاء اللہ کی دعا ہو, سب کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. بس سچے دل سے بندہ دعا کر لے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے. پاک پروردگار جو حضرت حافظ و قاری محمد نواب صاحب قبلہ کے والد علی جناب مہدی حسن کا انتقال ہوا ہے, مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار ان کے صغائر کبائر گناہوں کو مولا معاف فرما دے. مولا کی بارگاہ میں یہی ہماری اور آپ کی دعا ہے. تو حدیث نے قید لگا دی اذا لحقتہ, دونوں کا مومن ہونا ضروری ہے. دونوں کا مومن ہونا ضروری ہے. بہت لوگ دعا کے قائل نہیں ہوتے, بہت لوگ تیجا نہیں کرتے, بہت لوگ 40واں نہیں کرتے, بہت لوگ برسی نہیں کرتے. میرے بھائی برسی کرو, تیجا کرو, 10واں کرو, یہ دعا ہے اور دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے. سنو حدیث شریف ہے اذا لحقتہ, جب زندہ مومن مردہ مومن کے لیے دعا کرے, زندہ مومن مردہ مومن کے لیے دعا کرے تو حضرت حافظ و قاری نواب صاحب قبلہ کو پتا ہے کہ جو میرے والد انتقال کیے ہیں وہ مومن تھے, تو انہوں نے نبی کی مجلس سجا لی, نبی کے عاشقوں کو بلا لیا, میلاد مصطفیٰ کرا دیا. اور ابھی جب سینکڑوں مسلمان ان کے لیے دعائیں بخشش و مغفرت کریں گے تو میرا یہ عقیدہ ہے اس حدیث شریف کے تعلق سے اذا لحقتہ, جب زندہ مومن مردہ مومن کے لیے دعا کرتے ہیں تو دوسری حدیث کی روایت ہے ینتظر دعوۃ تلحق من اب او اخ او ام او صدیق کما قال علیہ السلام, جب بندہ دعا کے لیے انتظار کرتا رہتا ہے کہ کم میری ماں, میرا باپ, میرا بھائی میرے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریں گے. اذا لحقتہ, جب زندہ مومن مردہ مومن کے لیے دعا کرتے ہیں تو حدیث شریف ہے فانزل اللہ علی اہل القبور کامثال الجبال من دعاء اہل الدنیا, جب زندہ مومن مردہ مومن کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ پہاڑوں جتنا نور مومن کی قبر میں نازل فرما دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء
اہل سنت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ حیدر نعرہ حیدر نعرہ تکبیر فانظر اللہ علیہ القبور تامثال الجبال من دعاء اہل دنیا. جب زندہ مومن مردہ مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ پہاڑوں جتنا نور مومن کے قبر میں نازل فرما دیتا ہے، اور جب وہ نور دیکھتا ہے تو کہتا من این لہذا، یہ نور کہاں سے آیا؟ تو جواب دیا جاتا ہے بے استغفاری ولدک لکا، تیرے بیٹوں نے تیرے لیے دعائیں بخشش و مغفرت کا انتظام کیا ہے. سبحان اللہ. اور ایسی محفل جب ہوتی ہے تو اس کے 3 مقصد ہوتے ہیں. کتنے مقصد ہوتے ہیں؟ 3 مقصد ہوتے ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اس کے گھر جا کے اظہار تعزیت پیش کرنا، اظہار غم میں برابر کا شریک ہونا. آپ چاہتے تو اپنے دروازے سے دعا کر دیتے، یہ سارے علماء کرام بخشش و مغفرت کی دعا کر دیتے، میں لکھنؤ سے آ رہا ہوں وہاں سے دعا کر دیتا. لیکن نہیں، ایسی محفلوں کی 3 بنیادی مقصد ہیں. پہلا مقصد اظہار تعزیت، دوسرا مقصد دعائے بخشش و مغفرت کرنا ہے دروازے پہ اجتماعی طور پر پہنچ کر، تیسرا مقصد اپنے گناہوں کا حساب کر لینا ہے کہ جب مرنے والا مرا تو آخر میرے بھی دروازے پہ ایسی مجمع ہوگا، نماز جنازہ میری پڑھائی جائے، اس سے پہلے میں خود نمازی بن جاؤں. اپنے گناہوں کا حساب کر لیں. تو پتہ چلا 3 چیزیں ایسے موقع پر ضروری ہے: دعائے بخشش و مغفرت، اظہار تعزیت، اور اپنے گناہوں کا حساب کر لینا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ حدیث شریف میں کہاں ہے؟ 3واں 10واں 20واں 40واں. سنو، حضرت معیذ ابن مالک اسلمی صحابی رسول ہیں. حضرت معیذ ابن مالک اسلمی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجیے. آقا فرماتے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ معاف فرما دے گا. واپس مسجد جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، کہا حضور میرے دل کو سکون نہیں مل رہا. آقا فرماتے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں رو کے مانگو اور معاف فرما دے گا. پھر واپس آئے، یا رسول اللہ سکون نہیں مل رہا، تشنگی کا عالم، بے چینی اور اضطرابی کیفیت ہے. آقا فرماتے جاؤ میں بار بار تمہیں بھیج رہا ہوں، تم میرے پاس آ جا رہے. یا رسول اللہ پاک فرما دیجئے. آقا فرماتے کما یطہرو کا، میں تمہیں کس چیز سے پاک کر دوں؟ حضرت معیذ کہتے قال من الزنا، یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا. یا رسول اللہ میں نے، بہت دھیان سے بات سنیے گا، یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا. آقا فرماتے معیذ تمہیں پتا ہے تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ توازن عقلی برابر ہے، کچھ پی تو نہیں لیا، نشے کے عالم میں تو نہیں ہو؟ اتنے میں کہتے یا رسول اللہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میں نے زنا کیا ہے. آقا فرماتے ہیں صدیق اکبر دیکھو یہ شراب تو نہیں پی لیا؟ اتنے میں وہ کئی مرتبہ اپنے جرم کا اقرار کر چکے تھے، اقراری مجرم تھے. آقا فرماتے تمہیں پتا ہے معیذ بن مالک اسلمی کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میری بارگاہ میں جبریل امی آئے تو میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ بتاؤ کہ جنت کا سب سے چھوٹا عذاب کون سا ہوگا جہنمیوں کو، سب سے نچلے درجے کا عذاب کیا دیا جائے گا؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ سب سے نچلے درجے کا دوزخ کا عذاب یہ ہوگا جہنمیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کے پیر میں اللہ آگ کے جوتے پہنائے گا، اور اس شدت سے حدت سے اس کی گرماہٹ سے انسان کا دماغ پگھل پگھل کے نیچے آئے گا اور وہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ سب سے کم درجے کے جو عذابی ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ انہیں چوراہے پر سنگسار کرو. جب چوراہے پر سنگسار کیا جانے لگا تو معیذ ابن مالک اسلمی پکارتے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، میری مدد فرمائیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی مدینہ شریف کی مسجد نبی میں ہے، کبھی 2-4 قدم آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہوتے، کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہوتے.
اتنے میں ماعز ابن مالک اسلمی کا انتقال ہو گیا. لوگ آ کے خبر دیے. ماعز ابن مالک اسلمی لوگوں سے پوچھتے ہیں. ماعز ابن مالک اسلمی کے لیے آقا فرماتے ہیں صحابہ سے, بتاؤ معاملہ کیا رہا؟ کہا یا رسول اللہ, جب ہم لوگ پتھر برسا رہے تھے تو آپ کا نام لے کر وہ رو رہے تھے اور آپ کو مدد کے لیے پکار رہے تھے. تو آقا کی آنکھیں اشک بہار ہو گئی, آقا رونے لگے. آقا فرماتے ہیں مجھے محبت سے پکار رہا تھا. لوگ کہے یا رسول اللہ آپ کو پکار رہے تھے ماعز ابن مالک اسلمی. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ماعز ابن مالک اسلمی تو گنہگار تھے, زنا کیے تھے, وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے, آقا کی بارگاہ میں کیوں چلے آئے کہ یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے؟ تو ان کو قرآن کی آیت نظر آئی. قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے بندو جب تم ظلم کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ, میرے نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ, میرے نبی معاف فرما دیے تو رب معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. حضرت ماعز ابن مالک بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں, اقراری مجرم ہے. میرے آقا فرماتے ہیں سنو, میرے ماعز ابن مالک اسلمی نے بہت سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کی ہے. آقا کریم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مسجد نبوی سے ماعز ابن مالک اسلمی کے گھر جاتے ہیں اور راستے میں کسی نے کہہ دیا کہ ماعز ابن مالک اسلمی زانی تھے, وہ زنا کیے تھے. آقا کے کان میں جب یہ بات گونجی تو میرے آقا غصہ فرماتے ہیں, فرماتے خبردار میرے ماعز کو کوئی زانی نہ کہے, یقیناً اس نے زنا کیا تھا, لیکن کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میرے ماعز نے سچی توبہ کی ہے اور اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی ہے, اور میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ پورے مدینے کی بستیوں میں اگر تقسیم کر دیا جائے تو جس پر اللہ نے جہنم واجب کر دی تھی مولا سب کو جنت میں جگہ دے دے. نماز جنازہ میرے آقا پڑھاتے ہیں. 3 روز کے بعد ماعز ابن مالک اسلمی کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں. کتنے دن بعد میت کے انتقال کے بعد 3 دن بعد کیا منایا جاتا ہے؟ تیجا. کیا منایا جاتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے ماعز ابن مالک اسلمی کے گھر میرے آقا 3 دن کے بعد تشریف لے گئے. تو جب تشریف لے گئے تو سارے صحابہ وہم جلوس, سارے صحابہ بیٹھے تھے. میرے آقا جب گئے تو صحابہ کھڑے ہو گئے. آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ, سارے صحابہ بیٹھ گئے. آقا فرماتے ہیں قال لماعز استغفروا, آقا فرماتے صحابیوں میرے ماعز کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کا انتظام کرو. تو پتا چلا یا رسول اللہ آپ دعا اگر مسجد نبوی میں کرتے وہ دعا کافی ہوتی, ریاض الجنت میں دعا کرتے وہ دعا کافی ہوتی, استون حنانہ پہ دعا کرتے وہ دعا کافی ہوتی, استون لبابہ پہ دعا کرتے وہ دعا کافی ہوتی, ستون فاطمہ پہ دعا کرتے وہ دعا کافی ہوتی. میرے آقا فرماتے ہیں دعا تو کافی ہو جاتی, لیکن اگر میں اس کے دروازے چل کر آیا ہوں تو اظہار تعزیت بھی ہے اور لوگوں کے لیے یہ تکلیف کی بات بھی ہے کہ آج اس کے غم میں ہم سب برابر کی شریک ہیں. تو مسلمانوں تیجا بناؤ, 40واں کرو, اور جو یتیم غریب ہو بیوہ ہو ان کو بھر پیٹ کھانا کھلاؤ, اس لیے کہ بھرے ہوئے پیٹوں کھلانا شریعت اجازت نہیں دیتی. قرآن خوانی کروائیے, فاتحہ کروائیے, تیجا 10واں 20واں کروائیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج اپنے قبرستان میں آپ چلے جائیے, پوچھئے دادا قبر بتائیے تو ان کو پتہ نہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے, یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم جس نبی کے امتی ہیں, میرے آقا ہر جمعہ میں جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے. پوچھا جائے یا رسول اللہ کیوں جاتے تھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قبرستان والوں کو دعا کے لیے جاتا ہوں, اور قبرستان میں جانے سے موت کی یاد آتی ہے, گناہ کی یاد آتی ہے. آج تو لوگ شب برات کے موقع پہ, کہیں کہیں تو یہ بھی ختم ہے, شب برات کے موقع پہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ اصل چیزیں ہیں, آپ اسے سمجھو, یہ اصل چیزیں ہیں. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بھلا دیا, ہم نے ان کی چیزوں کو بھلا دیا.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں تمہاری خالہ یا رسول اللہ نہیں ہے, دعا کی ضرورت ہے. کتابوں میں لکھا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ حکم دیا گیا کہ قبرستان چلے جاؤ اور قبر نہ پتہ ہو تو نشاندہی کرو اور وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھو. ہمارا اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. بڑے مسائل ہیں. بہت سارے لوگوں سے پوچھا جاتا آپ یہ کر کیوں رہے؟ کہا صاحب بنیادی باتیں نہیں پتا ہے.